بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل میں آپ سب کو السلام علیکم۔ آج جو آپ کو جس ٹاپک سے متعلق ویڈیو ہے، جیسا کہ آپ کو عنوان سے اندازہ ہو رہا ہوگا، جب انسان استخارہ کرنا چاہتا ہے کہ میں یہ کام کرنے لگا ہوں، اس کام کی میں شروعات کرنے لگا ہوں، تو جو مشورہ وہ بندوں سے نہیں کر سکتا وہ اللہ کی ذات سے کرتا ہے مشورہ۔ تو اسے چاہیے کہ رات کو سونے سے پہلے یا پھر دن کے وقت میں کسی بھی نماز کے بعد وہ اس آیت کے ترجمے کو اچھے طریقے سے دیکھے، غور کرے کہ اللہ رب العزت اس میں بیان کیا فرما رہے ہیں۔ قرآن کو سمجھنا اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کرنے کی جو کوشش کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کی مدد اور معاونت فرماتا ہے۔ اب دیکھیں کہ اللہ نے ایک بات کو اصولی طور پر بیان کیا ہے کہ تمہارا رب۔ اب اللہ نے رب کا لفظ بولا ہے کیونکہ ہمیں ایک تو سمجھانے کا انداز ہے، یہ دوسرا ایک تو ہمیں سمجھانے کا انداز ہو گیا کہ اللہ بھی تمہارا جو ہے رب ہے۔ اب تمہارا اللہ بھی کہا جا سکتا تھا، تمہارا خالق بھی کہا جا سکتا تھا۔ رب کا لفظ اللہ نے بولا۔ رب کا لفظ اللہ نے کیوں بولا؟ اس لیے بولا کہ رب ایسا لفظ ہے ناظرین کرام کہ سر اپنے آپ ہی جھک جاتا ہے۔ رب پالنے والے کو کہتے ہیں۔ اب پالنے والا کوئی بھی ہو، مجازی بھی ہو، تو انسان اس کے سامنے سر نہیں اٹھاتا ہے۔ جیسے کہ کوئی اگر ایک گلاس پانی کا دے دے، ہم اس کے احسان مند ہو جاتے ہیں۔ کوئی اگر ہمیں لفٹ دے دے، کوئی اگر کھانا کھلا دے تو اس کا احسان ماننے لگتے ہیں ہم۔ یہ خاندانی آدمی کی علامتیں ہوتی ہیں، نشانیاں ہوتی ہیں کہ وہ احسان فراموش نہیں ہوتا ہے۔ جو کسی کی نیکی کو ہمیشہ تسلیم کرتا ہے وہ خاندانی آدمی کہلاتا ہے۔ اور بے خاندانی علامت کیا ہے؟ یعنی جو انسان خاندانی آدمی نہیں ہوتا ہے اس کی علامت کیا ہے؟ اکابرین نے اس بارے میں لکھا ہے کہ خاندانی آدمی کو جب تم عزت دو گے وہ آپ کو ڈبل عزت دے گا، دوہری عزت دے گا، بہت اچھے طریقے سے پیش آئے گا آپ کے ساتھ۔ اور جو بے خاندانی آدمی، جسے عموماً ہم اپنی زبان میں کم نسل بھی کہتے ہیں، بے خاندانی آدمی جو ہے جس کی نسل کے اندر کوئی دین نہیں ہوتا، صلح جوئی نہیں ہوتی، جب اسے عزت دو گے تو وہ اکڑ جاتا ہے۔ وہ اکڑ کر یہ سمجھتا ہے کہ میں تو اسی لائق ہوں، یہ چھوٹا آدمی ہے جو مجھے عزت دے رہا ہے، اگر مجھے عزت نہیں دے گا تو اس کے پاس اور راستہ بھی کیا ہے، کیا کر لے گا یہ۔ تو قیامت تک یہی اصول ہے کہ بڑا صرف اللہ ہے۔ خود کو کوئی کتنا بھی پیسے والا سمجھ لے، اقتدار والا سمجھ لے، وہ سب زوال پذیر ہے۔ اب بڑے بڑے جو اشخاص ہیں قبروں میں لیٹے ہوئے ہیں، کوئی نام لیوا ان کا نہیں ہے کوئی بھی۔ ایسے ہی ہم سب کا بھی کوئی بھی نام لیوا نہیں ہوگا، لیکن ہمارے اعمال کام آئیں گے۔ اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، جس کا ہم آپ کو وظیفہ دینے جا رہے ہیں، کہ وہ رب تیرا جو سب سے زیادہ جانتا ہے، خالی علم نہیں رکھتا، علم تو آپ کے پاس بھی ہے، علم تو ہر بندہ رکھتا ہے۔ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ وہ اللہ جو سب سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ کوئی بھی مخلوق میں ایسا نہیں ہے جو کہ ہمیں غیب کا علم دے۔ تحت الثری کا بھی علم، عرش معلیٰ کا بھی علم، یہ ساری چیزیں اللہ کے سوا کسی کے پاس بھی نہیں ہے۔ جادوگر ہو گئے، سائنسدان ہو گئے، کاہن ہو گئے، نجومی ہو گئے، جن کے پاس ہم بڑا بھاگ بھاگ کر جاتے ہیں،
تو ان سب کی جو ہے ایک حد ہے، یہ ایک حد کے اندر بتاتے ہیں سارا، اور ان کا بتایا ہوا بعض اوقات غلط بھی نکل آتا ہے، لیکن اللہ کے علم کی کوئی حد نہیں ہے۔ اب یہاں آپ کو ایک مثال دی جائے گی کہ مائیکل جیکسن کے متعلق کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہوگا، کتنے اس نے ڈاکٹرز اکٹھے کر لیے تھے کہ 150 سال میں جیوں گا، 150 سال جینے کا اس کا پلان تھا۔ ایک پورا شیشے کا کمرہ تھا ناظرین جہاں پہ وہ رہتا تھا، روز انجیکشن لگواتا تھا، ہر وقت اس کے ساتھ 15 یا 20 ڈاکٹرز ہوتے تھے کہ اگر کبھی اس کی صحت، اس کی حالت اچانک سے خراب ہوئی تو اس کو فوراً ریکور کیا جا سکے۔ لیکن موت نے کیا کیا؟ اسے 50 سال بھی پورے نہ کرنے دیے۔ حالانکہ ہم اپنے اگر ملک میں دیکھتے ہیں تو جن کے پاس ضروریات زندگی بھی پورے نہیں ہوتے وہ بھی الحمدللہ 50 60 70 سے اوپر بعض اوقات چلے جاتے ہیں۔ لیکن یہاں اللہ رب العزت نے کیا بتایا دنیا کو کہ تم اپنے لیے آخری حد تک بھی اگر موت سے لڑنے کا سامان کرو گے، جب تمہاری موت لکھ دی جائے گی تو بس لکھ دی جائے گی، پھر تم موت سے نہیں لڑ پاؤ گے۔ موت نے مائیکل جیکسن کو 50 سال بھی پورے نہ کرنے دیے۔ اسی طرح سکندر اعظم نے جب دنیا فتح کر لی، جب اس نے دنیا فتح کرنے کی نیت کی، لیکن وہ بھی اپنے 48 سال بھی پورے نہ کر پایا۔ افسوس کرنے لگا آخر عمر میں کہ میں موت سے یعنی اللہ سے لڑنے کے لیے نکلا تھا، لیکن کیا پتا تھا کہ موت کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ کوئی بھی نہیں لڑ سکتا۔ تو جب لڑ نہیں سکتے ہیں تو اس کے پھر سامنے ہتھیار پھینک دینے چاہیے۔ عقل کا تقاضا یہی ہے، جھک جاؤ اس ذات باری تعالیٰ کے سامنے۔ اب اللہ کا تعارف کرانے کے لیے سب سے پہلے انبیاء آئے، جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے۔ اس حساب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو اللہ کا تعارف کرواتا ہے وہ نبیوں کا وارث ہے، اس سے بہتر بات ہی کوئی نہیں ہے۔ جو اللہ کی طرف بلائے اور بلانے کے بعد تکبر نہ کرے۔ تکبر جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 100 جو ہے دل میں آنے والے فطور کی جڑ ہے، 100 دینی بیماریوں کی جڑ ہے تکبر۔ بلکہ وہ یوں کہے کہ میں بھی عام مسلمانوں میں سے ہوں۔ کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کون ہیں، کیا ہیں، تو آپ اپنا مسلک نہ بتایا کریں کہ میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں وہابی ہوں، میں دیوبندی ہوں، ایسا مت بتایا کریں۔ آپ اپنا عہدہ بھی نہ بتایا کریں کہ میں اتنی بڑی پوسٹ پہ ہوں، ایسا کچھ بھی اپنے بارے میں مت بتایا کریں۔ یہ قرآن بتا رہا ہے آپ کا تعارف، یہ قرآن آپ کا تعارف بتا رہا ہے۔ آپ نے اس انداز میں اس سے پہلے نہیں سنا ہوگا کہ عہدے ذات پات کا تعارف وہ تو یہیں پہ رہ جائے گا۔ ہمیں ایسا تعارف اپنانا چاہیے کہ جو قبر تک جائے گا ہمارے ساتھ۔ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، آپ آج کے بعد کیا کہیں گے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ بار بار اگر آپ اپنا تعارف کروائیں گے نا اس انداز میں تو قبر میں بھی زبان پر خود بخود یہی آ جائے گا۔ قبر میں خود بخود یہ آ جائے گا کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اگلی بات اللہ رب العزت نے کیا کی ہے، اس آیت میں فضیلت دی ہے۔ بعض کہ ہم نے فضیلت دی ہے بعض نبیوں کو بعض پر، سارے برابر نہیں ہو سکتے ہیں، کچھ کو فضیلت ہے، جیسے کہ سارے صحابہ برابر نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن دونوں جنتی ہیں۔ انبیاء بھی سارے جنتی ہیں، صحابہ بھی سارے جنتی ہیں، مقام تو اللہ نے رکھا ہے۔ فرمایا داؤد کو ہم نے عطا کی ہے زبور۔ تفسیر میں آتا ہے کہ زبور جو ہے کتاب اس کے 150 پارے تھے، جیسا کہ ہمارے قرآن پاک کے 30 پارے ہیں، تو اسی طرح زبور کے 150 پارے تھے، چھوٹے چھوٹے، جیسا کہ ہماری صورتیں ہیں۔
تو ایک بار پوچھا گیا کہ ان میں تھا کیا؟ فرمایا اس میں حمد بھی تھی، ثنا بھی تھی، ترنم بھی تھا، نظم بھی تھی، لیکن اس میں احکامات کوئی نہیں تھے۔ وہ صرف اللہ کی توحید کی باتیں، اللہ کی وحدانیت کی باتیں اس میں تھیں۔ تو اللہ نے یہاں اپنی ذات کے ساتھ جوڑا زبور کو، اس لیے کہ ہر بندے کا ایک ہی مشن ہونا چاہیے، ہر مسلمان کا، کہ وہ اللہ کی توحید بیان کرے، وحدانیت کو بیان کرے، اس کو اتنا بیان کرے کہ اس کی نسبت، بیان کرنے والے کی نسبت داؤد علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے۔ تو اگر استخارہ آپ کرنا چاہتے ہیں، کوئی بھی کام اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، شادی کا رشتہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ رشتہ ہمارے حق میں اچھا ہے یا نہیں ہے، کاروبار شروع کرنے سے پہلے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ کاروبار مناسب رہے گا یا نہیں، اور یا پھر کہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں جاب کے لیے، وہ جاب آپ کے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، کسی بھی چیز کے بارے میں، جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں بتایا جا چکا ہے کہ ہر چیز کا علم سب سے زیادہ کون رکھتا ہے؟ اللہ رب العزت۔ تو اللہ رب العزت سے رجوع کریں گے آپ یہ جاننے کے لیے کہ آپ کے حق میں کیا بہتر ہے۔ تو کوئی بھی آپ کو معاملہ ہو جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 55 ہے، آپ کو اسکرین پر دکھائی جا رہی ہوگی۔ یہ آپ نے اول آخر درود ابراہیمی کے ساتھ وضو کا تاؤ تسمیہ کا خیال رکھا کریں، چاہے آپ کو کہا جائے یا نہ کہا جائے۔ یہ ہر وظیفے کا، استخارے کا لازمی جز ہوتے ہیں، وضو، درود ابراہیمی اول آخر اور تاؤ تسمیہ، ان کا لازمی آپ خیال رکھا کریں۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صرف اور صرف 3 بار آپ نے یہ آیت پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے آپ نے دل میں سوچنا ہے اس معاملے کے اوپر، پھر آپ نے اس بندے کے ساتھ گفت و شنید کرنی ہے، یعنی کہ جس بندے انٹرویو اگر کہیں دینے جا رہے ہیں، کاروبار میں پارٹنرشپ کرنی ہے، رشتے والے اگر آ رہے ہیں، تو آپ نے 3 بار صرف یہ آیت پڑھنی ہے اور پھر آپ نے اس بندے کے ساتھ گفت و شنید کرنی ہے۔ فوری استخارہ یہ ہے کہ آپ کے قلب میں مضبوط بات اللہ رب العزت کی طرف سے ڈال دی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نظام چلائیں گے کہ آپ کے دل میں مضبوط جو بات ہے وہ ڈال دی جائے گی۔ اگر نقصان میں ہے وہ رشتہ، وہ کاروبار، وہ نوکری، وہ معاملہ جس کے متعلق آپ جاننا چاہ رہے ہیں، اگر نقصان میں ہے تو وہ چیز ہٹ جائے گی، آپ کے ذہن سے، آپ کے دل و دماغ سے ہٹ جائے گی، خود فائدے میں ہے تو کام آگے بڑھے گا۔ تو رات میں اگر آپ اسے 70 بار پڑھ کر دعا مانگیں گے، یا آپ کو رات کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے 70 بار پڑھ کر نماز عشاء کے بعد آپ دعا مانگے اور سو جائیں گے تو خواب میں آپ کو اشارہ ہو جائے گا۔ پھر صبح اٹھ کر آپ نے ان علامتوں پر غور کرنا ہے کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے تو آپ کام کریں، اگر غیر مطمئن ہے، کچھ گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، شکوک دل میں آ رہے ہیں، تو پھر آپ وہ کام چھوڑ دیں، وہ کام آپ کے حق میں بہتر نہیں ہے۔ اور تو پھر یقیناً آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا۔ اگر کوئی چور کے متعلق جاننا چاہ رہا ہے، کوئی سامان آپ کا چوری ہو گیا ہے، اور کوئی لیکن ماننے پہ، جیسا کہ آج کل عموماً دیکھنے میں آتا ہے، کوئی ماننے پہ نہیں آتا، یا پھر کسی بندے نے خیانت کر لی آپ کے ساتھ لیکن وہ مان نہیں رہا ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے چور کا، تو رات کو آپ 70 بار پڑھ کر دعا کر کر یہ سوئیں، تو وہ بندہ خواب میں آپ کو نظر آ جائے گا وہ کام کرتا ہوا، آپ کو خواب میں وہ بندہ وہ کام کرتا ہوا باقاعدہ نظر آ جائے گا، مضبوط آپ کو خبر مل جائے گی۔ تو یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ یقین کے ساتھ کیا کریں، یہ قرآنی آیات ہیں، ان پر یقین رکھنا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ یقین کے ساتھ آپ کیا کریں، اللہ پر یقین رکھا کریں، جتنا یقین کریں گے آپ اللہ رب العزت تو خود کہتے ہیں کہ میں تمہارے گمان کے مطابق تمہارے ساتھ پیش آتا ہوں، تو آپ نے اچھا گمان رکھنا ہے اللہ سے۔
اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہی جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کو، تمام سننے والوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔